شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شوہر اگر چاہتا ہو کہ ابھی اولاد نہیں چاہیے یا کوئی اور بیماری یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے یا یہ بچہ قتل کرنے کی سزا کے برابر ہے؟ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، کیا رخصتی کے بعد پہلی رات آدمی کے لیے مانع حمل مثلاً کونڈم وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بیوی کو حمل ہو جائے، لیکن ہم اپنی شادی کے فوراً بعد اتنی جلدی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائے۔ اگر خاوند اولاد نہ چاہتا ہو تو غسل کرنا جائز ہے اور اسی طرح کنڈم استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ غسل وغیرہ کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ بیوی کو بھی اولاد لینے کا حق ہے۔ اس کی دلیل درج ذیل احادیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غسل کیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شدید قسم کا مکروہ عمل ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خفیہ طور پر بچے کو زندہ درگو کر رہا ہے۔ یہ حدیث اس کے بہت زیادہ مکروہ ہونے کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غسل یہ ہے کہ جب بیوی سے جمع کیا جائے اور جب انزول قریب ہو تو عضو تناسل باہر کھینچ کر انزال شرمگاہ سے باہر کیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ ہر حالت میں مکروہ ہے اور ہر عورت کے لیے مکروہ ہے، چاہے وہ غسل پر راضی ہو یا راضی نہ ہو، کیونکہ یہ نسل کشی اس لیے حدیث میں اسے خفیہ طور پر بچہ زندہ کہا گیا ہے، کیونکہ اس طرح بچہ پیدا ہونے کی راہ بندی کر دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بچے کو زندہ درگو کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ اس کے حرام ہونے کا تو ہمارے اصحاب اسے حرام نہیں کہتے۔ پھر اس سلسلے میں جتنی احادیث وارد ہے ان میں جمع اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن احادیث میں نہیں ہے اسے کراہت تنزیہ پر محمول کیا جائے اور جن احادیث میں اجازت دی گئی ہے ان پر محمول کیا جائے کہ ایسا کرنا حرام نہیں، اور اس کا یہ معنی نہیں کہ یہاں کراہت کی نفی کی جا رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔